وقت الحمدللہ ہمارے ذکر و اذکار اچھے چلے ہیں، ہمارے روزے اچھے چلے ہیں۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر بھی اعتکاف بھی چلا ہے۔ تقریباً دعا کے وقت کے اندر بہت سارے ساتھی دور دراز سے بھی تشریف لائے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تمام چیزوں کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے زندگی کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، ہمارے طور طریقے کے اندر اللہ کے حکم پیدا ہو جائے، اسی کا مقصد ہے یہاں پر۔ حالانکہ دنیا کے اندر انسان الگ الگ مقصدوں سے کام کرتا ہے۔ دیکھو، صبح اٹھ کر آدمی ہر ہنر والا اپنی ذمہ داری میں لگا ہوا ہے۔ بیلدار اپنے بیلدار کام کے اندر، کارپینٹر اپنے کام کے اندر، آٹو چلانے والا اپنے کام کے اندر، تجارت الگ الگ کرنے والے صبح اٹھ کر اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مقصد اسی کو یاد ہے، اپنا منزل اسی کو یاد ہے جس کو اللہ ہدایت پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں کچھ لوگوں کو ان کے ذہنوں کے اوپر پردہ ڈال کے گمراہ کر دیتا ہوں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ان کے پاس دین کی دعوت لے کر جاتے ہیں، اللہ کی بات لے کر جاتے ہیں، نبی کی بات لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت پر رکھا ہے، جس کو چنا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسی کو اس کی بات کو سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق دیتا ہے۔ اب دیکھو، یہ اللہ کی محبت میں اللہ جس کو توفیق دیا وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ جس کو نہیں چاہا، اللہ جس سے محبت نہیں کیا، مطلب ایسا نہیں کہ مجلس میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت پوری ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کی بات سمجھانے کی کوشش کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں مجھے نکالنے والا ہے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں نکل رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ جو باتیں ہمارے سامنے آتے ہیں، پہلا ارادہ کرے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، ہر عبادت کے لیے پہلی اللہ کی محبت شرط ہے۔ جب اللہ کی محبت آپ کے اندر نہیں رہتی، عبادت کے اندر بھی مزہ نہیں آتا۔ حالانکہ یہ تمام جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ مدرسے سے یا میرے سے محبت کی وجہ سے آئے ہیں، ورنہ دور دراز میں ایک ایسا کوئی لوکیشن ایسا نہیں کہ سب پہچانتے ہیں، روڈ پر ایسا ہے کہ آنے والے جانے والے دیکھتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جگہ اندر ہیں، گلی کے اندر ہیں اور کھیتوں کے اندر ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ محبت کی بنیاد پر ہم لوگوں کو یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ کی محبت بھی ایسی چیز ہے، ایک مرتبہ اللہ کی محبت میں ہم لوگ اتر جاتے ہیں، اللہ کی محبت کی رسی مضبوطی سے پکڑ لیتے، ہر کام ہم لوگوں کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے، حضرت ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے نہیں ہیں۔ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز آپ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بہت آسان کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، بہت آسان کے ساتھ وہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن شرط محبت ہے۔ آدمی محبت کے اندر کہاں سے کہاں چلے جاتا ہے، محبت کی بنیاد پر ایک جگہ چھوڑ کر کئی ہزاروں کلومیٹر دور چلے جاتا ہے۔ ہم لوگ سعودی عرب سفر کرتے ہیں، مکے کو جاتے ہیں، یہاں سے تقریباً ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن کعبے کی محبت کی بنیاد پر ہزاروں کلومیٹر کوئی دور ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، آسان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں کا آج بھی خواب ہے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، کعبے کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ یہ محبت کی بنیاد ہے۔ ایک عاشق عورت کی محبت میں بھی تڑپتا ہے، اس کی ہر ادا اس کو بہت پسند آتی ہے، ہر بات اس کی بڑی اسے اچھی لگتی ہے، ہر وقت خیال کرتا رہتا ہے کہ وہ عورت کیا کرتی ہے، میری جو معشوقہ ہے۔ اس کی محبت اس کے دل میں پیدا جب ہو گئی، اس کی ہر چیز سے اسے محبت شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ کیا ہے، نیچر سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو بارش پسند ہے، بارش میں بھیگنا پسند ہے، یا بارش میں سفر کرنا پسند ہے، کچھ لوگوں کو اچھا کھانا پسند ہے۔ یہ محبتوں کے بنیاد پر آدمی ہر چیز کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
جب اللہ کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑا آسان عمل ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ محبت پیدا ہونا دل کے اندر۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آ کر شکایت کیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی زیادت 100 سے زیادہ مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی۔ کتنی بھئی؟ 100 سے زیادہ مرتبہ حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ کی زیارت ہوئی۔ تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو یہ آدمی کہتا ہے، حضرت میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا ہر حکم کو مانتا ہوں، لیکن میری بھی خواہش ہے، میری بھی تمنا ہے، ایک مرتبہ اللہ کو میں خواب کے اندر دیکھتا۔ تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے تم ایک عمل کرو، میں جس طریقے سے بولتا ہوں وہ کرو، انشاءاللہ اللہ کی زیارت اسی دن خواب کے اندر ہوگی۔ تو وہ آدمی تیار ہو گیا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ والے کہے، آج تمہیں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا۔ دل کے اندر بات پیدا ہو گئی، وہ کیا فرض ہے نا عشاء کی نماز، نماز چھوڑنے کے لیے حضرت خود کہتے ہیں۔ وہاں ہم پر سے کچھ بولے نہیں، چلے گئے۔ جانے کے بعد مغرب کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ آدمی کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، فرض تو فرض ہے، کسی کو معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہ آدمی جذبات میں آ کر، ٹھیک ہے اللہ کا حکم فرض ہے، فرض پڑھ لیتا ہوں، سنت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسا ہی فرض پڑھ کر سو گئے، اسی دن رات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آ کر اللہ کے نبی کہتے ہیں، تم تو کیا ہے اللہ کے حکم کو پورا کر لیے ہو، لیکن میری سنت کو چھوڑ دیے ہو۔ کیا بولے ہیں؟ اللہ کے حکم کو وہ تو آپ پورا کر لیے ہو، لیکن میری سنتوں کو چھوڑ دیے ہو۔ فوراً خواب بیدار ہو گئے۔ صبح صبح حضرت امداد اللہ مکی مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، حضرت آپ تو عشاء کی نماز چھوڑنے کے لیے بولے تھے، لیکن فرض تو فرض ہیں، میرا دل گوارا نہیں کیا، اس لیے کیا ہے میں فرض نماز پڑھ کر سنت چھوڑ کر سو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہے، تم تو کیا ہے فرض پڑھ لیے ہو، مجھے چھوڑ دیے ہو کر کے۔ تو حضرت کہنے لگے، اے دیوانے، اگر تو فرض کو چھوڑ دیتا، اللہ خود کیا ہے تیرے خواب میں آ کر یہ بولتا تھا۔ تو میری حکمت کو نہیں سمجھا، میری بات کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے اگر محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندہ بھی ڈوبا ہے، جب محبت کی بنیاد پر اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ خود آ کر تجھے زیارت ہونے والا تھا، تو فرض کو پڑھ کر سو گیا، سنت کو جب تو چھوڑ دیا تو حضور آ کر تجھے دکھ کر بول کر گئے۔ میرے بھائیو، یہ محبت کی بنیاد ہے۔ بندہ جب محبت اللہ کی اس میں ڈوب جاتا ہے، بندہ محبت کے اندر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے جب تعلق کر لیتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کر آتا ہے، ہر حال میں اللہ اسے اپنی مدد کو بھیجتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کی رہبری کرتا ہوا آتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی اللہ سے محبت سچی کریں، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکی محبت کریں۔ دکھاوا زبانی محبت کو اللہ جانتا ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ کو۔ ہمیں محبت کرنے سے اللہ کی شان کیا تو بھی بڑھتی کیا؟ ہمیں محبت کرنے سے اللہ کی تعریف، اس کی قدرت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کیا تو بھی بڑھ جاتی کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، اللہ سب سے اونچا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، سب سے شان والا ہے، اور بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے۔ ہمیں کرو نہیں کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ محبت کی بنیاد پر اللہ ہم لوگوں کو اٹھاتا ہے، اللہ ہم لوگوں کو اپنی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں سچی محبت کر کے دکھائیں،
اور یہ نہ چاہے کہ بدلہ میں محبت کرنے سے مجھے بھی کچھ اچھا ہونا، ایسا نہیں. تمہیں ایک مرتبہ وہ سوچ کاٹ کر محبت کر کے دیکھو، وہ خیال کاٹ کر محبت کر کے دیکھو، جب اللہ کی محبت آپ کی طرف لوٹ کے آتی ہے نا، یہ تمام پریشانیاں ایسا دور ہو جاتے ہیں آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا. ایک ایسا ہی خانقاہ تھا، وہاں پر 2 بڑے بزرگ تھے اور خانقاہ کے بھی ذمہ دار تھے. جہاں پر ذکر کی مجلس چلتی نا، اس کو خانقاہ بولتے ہیں. وہ آپس میں دونوں ایسا مارتے ہیں، لڑ لیتے تھے، دیکھنے والے بڑے پریشان ہو گئے. بھئی یہ تو خانقاہ کے بڑے بزرگ ہیں اور آپس میں تماچے مار رہے ہیں، وہ کلے پر زور سے مارتے ہیں، انہوں بھی زور سے مارتے ہیں اور بڑے عمر کے لوگ ہیں. کسی نے ہمت کر کے جا کر پوچھا، کئی کو 2 جنے لڑ لیتے ہیں. تو ایک ضعیف آدمی، بوڑھا آدمی کہتا ہے، یہ آدمی کہتا ہے اللہ میرا ہے، تو یہ دوسرا آدمی کہتا ہے اللہ میرا ہے. یہ بحث ایسا ہو گئی، آپس میں دونوں مار لیتے ہیں. اللہ میرا ہے کیا میرا ہے، اللہ میرا ہے کہ میرا ہے. یہ کیا، یہ محبت کی بنیاد ہے. جب اللہ سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے نا، ہر بات کے اوپر ہم لوگوں کو اشکال ہونا شروع ہوتا. ہاں اللہ کی چیز ایسی ہے، اللہ کی قدرت ایسی ہے، اللہ کی محبت ایسی ہے، اللہ کی طاقت ایسی ہے. ہمارے دلوں میں محبت کو بٹھاؤ. اب دیکھو یہ خانقاہ کے 2 بزرگ آپس میں 2 جنے لڑ لے، حالانکہ لڑ لینا نہیں تھا، لیکن محبت کی بنیاد ایسی ہے. اللہ میرا ہے کہ تو اللہ دوسرا، انہوں بولتے ہیں اللہ میرا ہے. میرے محترم بھائیوں، ہمارے دلوں میں محبت اگر زندہ ہو جاتی، ہماری پریشانیاں پورے ایک پل کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دور کر دیتا، تمام مسئلوں کو آسان کر دیتا، تمام پریشانیوں کو ایسا دور کر دیتا ہم لوگوں کو تصور بھی نہیں رہتا. ہمارے دماغ اور خیالات کے اندر اب یہ لمحے کے اندر میں باہر پڑتوں کیا اگر کہ معلوم بھی نہیں ہوتا. کیونکہ ہماری پریشانیاں، ہمارے مصیبتیں، ہماری یہ قرضیں، ہماری یہ بیماریاں، کیا اللہ کو بڑا کام ہے کیا؟ اللہ کو یہ بہت بڑا اس کا ایک پروسیس چلنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ویسا کرنا ہے؟ نہیں. یہ دنیا کن بولے تو فیکون ہو گئی. اتنی بڑی قدرت والا ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے، اس کی قدرت اتنی اونچی ہے، بس ایک زبان سے ایک آواز نکلی، ایک آواز میں پوری دنیا تیار ہو کر زمین کھڑ گئی، آسمان کھڑ گیا، اور تمام چیزیں اس کے اندر جو ضروریات کے چیزیں ہیں، تمام چیزیں پیدا ہو گئی. وہ اتنی بڑی قدرت کر سکتا ہے، اتنی چیزیں کر سکتا ہے. ہماری پریشانیاں اللہ کو ہٹانے کے لیے بڑا کام ہے کیا؟ ہماری مشکلات، ہمارے مصیبتیں، ہمارے قرضیں، ہماری بیماریوں کو شفا دینا اللہ کو بڑا کام ہے کیا بھائی؟ لیکن شرط اللہ یہ رکھتا ہے، دیکھو جب تک سزا نہیں ملتی انسان کو عقل نہیں آتا. انسان کی یہ صفت ہے، میری بھی آپ کی بھی ہے. جب تک اس کو سزا نہیں ملتی بندہ بھی قریب نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہے اگر تمہارے سچا اللہ ہے تو آسمان سے ایک اونٹنی کو نکال کر، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہیں اگر تمہارا اللہ سچا ہے، تمہارے اللہ کے سامنے قدرت ہے، تمہارے اللہ طاقت والا ہے، تو ہماری یہ شرط کو مان کر دکھاؤ، آسمان سے 10 مہینے والا ایک اونٹنی کو نکال کر دکھاؤ. اللہ تعالیٰ یہ ماننے کے لیے بھی تیار ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری قوم یہ مطالبہ رکھ رہی ہے، یہ شرط رکھ رہی ہے، تجھے ماننے کے لیے، تیرے سے محبت کرنے کے لیے، تو ہے دکھانے کے لیے. قوم کہتی ہے کہ آسمان سے ایک 10 مہینے والا حمل والا اونٹنی اترے. اللہ تعالیٰ یہ شرط کو مان لیے. پھر قوم کہتی ہے آسمان سے تو اترتا ہے لیکن ہمیں یہ شرط ہے کہ فلاں ایک پہاڑ سے ہی وہ اترنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ شرط کو بھی مان لیا، وہ اتارا. اس کے بعد کا قصہ الگ ہے. لیکن اللہ کی قدرت جب دکھ جاتی ہے نا، اللہ کی شرطیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ جب آپ کو قدرت کا مظاہرہ دکھا دیا، میں ہونے کا وجود دکھا دیا، اس کے بعد اللہ کے جو شرطیں ہوتے ہیں، قانون ہوتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، ایمان کے اوپر ہمارا یہ شرط ہے، آمنت باللہ، ہم نے یقین کر لیا اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، اس کے سچے قرآن کے اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر، ہماری اچھی اور بری تقدیر کے اوپر. آدمی اچھے اور برے تقدیر کے اوپر یقین نہیں کرتا، وہ ایمان سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کچھ دن اچھا دیا ہے، الحمدللہ اچھا گزارے ہیں.
آج کچھ حالتیں دے دیا، آج کچھ پریشانیاں دے دیا، یہ بھی بندے کو قریب کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہم اللہ سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ پریشانیوں کو دیا ہے وہی اللہ یہ پریشانیوں کو نکالنے کا حل بھی رکھتا ہے۔ جو اللہ ہم لوگوں کو روزی پہلے دیا ہے وہی اللہ پھر قدرت رکھتا ہے ہم لوگوں کو روزی دینے کے لیے۔ جو اللہ ہمیں عزتیں پہلے بخشا ہے وہی اللہ ہم لوگوں کو عزتیں بخشنے کے لیے پھر ہم لوگوں کو کیا ہے، ایک شرط رکھا ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، ہمارا شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں۔ امریکہ کے اندر ایک نوجوان تھا، اس نے ایک عورت کی محبت میں ڈوب گیا، ایک عورت کی محبت میں ایسا ڈوب گیا کہ اس کے بغیر یہ نوجوان نہیں رہ سکتا تھا۔ تو بالآخر شادی کا مطالبہ رکھا، میں تجھے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہمارے گھر والے جیسا بولتے ہیں میں ویسا مانتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر والوں کو فون کیا، میں تمہاری بچی سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہاری بچی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو گھر والے بولے ٹھیک ہے ہم بچی آپ کو دیتے ہیں، لیکن تمہیں کچھ شرطیں ماننا پڑے گا۔ کیا شرطیں ہیں؟ بھائی تمہیں عیسائی بننا پڑے گا، تمہیں اپنے اسلام کو چھوڑنا ہے، اسلام سے تمہیں خارج کرنا ہے، کبھی بھی اسلام پر نہیں چلنا، کبھی بھی قرآن پر نہیں چلنا، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر نہیں چلنا، اور تمہارے گھر والوں سے رشتے کو توڑ لینا، تمہارے ماں باپ سے رشتے کو توڑ لینا، تمہارے دوست احباب سے رشتے کو توڑ لینا۔ اور تیسری شرط یہ ہے تمہیں کسی سے بھی، تمہارے گھر والے، تمہارے دوست احباب، یہاں تک کہ تمہارا قبیلہ، تمہیں جس قبیلے میں رہتے ہیں، جس خاندان میں رہتے ہیں، وہ قبیلے کو، خاندان کو، تمام چیزوں کو تمہیں چھوڑ لینا۔ تو یہ نوجوان محبت اتنی زیادہ تھی عورت کی، یہ تمام چیزوں کو مان لیا اور اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائی بن گیا۔ پورے لوگ شکایت کرنے لگے، پورے خاندان اس کو سمجھانا شروع کیا، لیکن شرط یہ تھی، محبت عورت کی اتنی زیادہ تھی، کوئی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوست احباب کوشش کرتے تھے سمجھانے کے لیے، وہ وہاں سے دور سے دیکھتا تو دوسری گلی سے نکل جاتا تھا۔ 3-4 سال گزر گئے، پورے لوگ اب لقب دے دیے، بھئی یہ گمراہ ہو گیا، یہ آ کر جہنمی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، اب تو باتیں چلتے ہیں قوم کے اندر۔ یہ تمام چیزیں ہو گئے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے اندر جب امام صاحب آئے، پہلی صف کے اندر وہی نوجوان تھا۔ امام صاحب بھی بہت کوشش کیے اس سے بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن وہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ 3 سال 4 سال گزر گئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ فجر کی نماز پہلی صف کے اندر وہی نوجوان جو عیسائی ہو گیا تھا اور عورت کی محبت کے لیے، وہ آ کر پڑھ رہا ہے۔ تو امام صاحب اس کو بازو میں لے کر گئے اور سمجھانے لگے، پوچھنے لگے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، آپ 3 سال سے 4 سال سے الگ ہو گئے تھے، ہم بڑے پریشان ہوئے تھے، کیا بات ہے، کیسی ہے، کیا ہے ماجرا کر کر، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مسجد میں دیکھ کر۔ پھر آپ مسجد میں آنے کی کیا چیز آپ کو اللہ کی طرف، اسلام کے طرف آپ کو رجوع ہوا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے، میں جب سے اسلام کو چھوڑا، میں جب سے عیسائی ہو گیا، جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا تھا، میرے بیڈ روم کے اندر قرآن رکھا ہوا تھا، میں ہر وقت سوچتا تھا یہ میرا اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میں کیا ایسا ہو گیا ہوں، اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے 3 سال 4 سال گزر گئے، میرا یہی وقت تھا، گھر کو جاؤ، آفس کو جاؤ، کام کرو، صبح ہوئی شام ہو گئی، سو گئے، کھائے پیے، یہی میری زندگی تھی۔ جب ایک وقت ایسا آ گیا، جب میں ایک مرتبہ گھر کے اندر آیا، قرآن پر میری نظر پڑی تو وہاں پر قرآن نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایا، پوچھا یہاں پر قرآن میں رکھا ہوا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو بیوی کہنے لگی، گھر کے اندر، روم کے اندر جو بے ضروریات سامان ہیں، تمام سامانوں کو کاٹ کر میں کچرے کے اندر پھینک دی۔ تو فوراً میں دوڑتا ہوا وہاں پر گیا، وہاں پر کچرے کے اندر میں اپنے اللہ کے کلام کو دیکھ کر میرا دل باغ ہو گیا۔ فوراً اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا،
دو آنکھوں سے لگا کر چومنے لگا، پھر گھر کو لا کر رکھتے وقت میری عورت، میری بیوی آ کر ہاتھ پکڑ لی، کہنے لگی کیا آپ ابھی اسلام سے تعلقات رکھتے ہیں، ابھی قرآن سے تعلقات رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگا میں تو آپ بہتر جانتے ہیں، میں عیسائی دھرم کو آ گیا ہوں، تمام چیزیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اللہ کے کلام سے بڑی محبت ہے، میں اسے رکھ لیتا ہوں، وہاں رکھنے دو مجھے۔ تو پھر میری بیوی کہنے لگی آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ قرآن ہونا ہے یا میں ہونا ہے؟ میرے دماغ کے اندر کوئی دوسری بات نہیں آئی، پہلا میرا دل کہنے لگا تو اپنے دل کے خاطر، اپنے واسطے، نفس کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، دین اتنی پیاری مذہب کو چھوڑ کر ایک عورت کے لیے تو گمراہ ہو گیا ہے، یہ تیرا آخری فیصلہ ہے، اگر تو اللہ کے قرآن کو نہیں چنتا سمجھو تو حقیقت میں گمراہ ہو گیا ہے۔ تو میرے فوراً زبان سے آیا یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت والا کلام یہی ہے، مجھے یہ ضروری ہے، تو ضروری نہیں ہے۔ تو فوراً میں اپنی بیوی کہنے لگی ایسا ہے تو میں تیرے سے نہیں رہتی، اس کے بغیر میں بھی تیرے سے نہیں رہتا، ٹھیک ہے آج سے تیرا میری چھٹی ہے۔ جیسا ہی اللہ کے کلام کو لے کر میں فجر کی نماز میں یہاں پر آیا، میرے اللہ پھر مجھے اسلام کی توفیق دیا، نماز پڑھنے کی توفیق دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے امام صاحب کر کے اپنی کارگزاری سنانے لگا۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، دیکھو وہ گمراہ ہو کر پھر آیا ہے، لیکن ہمیں تو گمراہ نہیں ہے نا، وہ تو ایمان کو، اسلام کو، آقا کے سنت کو چھوڑ کر پھر دوبارہ اللہ تعالی ہدایت دیا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی، اب بھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم لوگوں کو توفیق دیا ہے کہ دین کی بات کو بولنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے، جانور تو نہیں بنایا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو سوچنے کی صلاحیت دیا ہے۔ ایک مرتبہ سوچو اللہ کی محبت کتنی عمدہ چیز ہے، اللہ کا تعلق کتنا عمدہ چیز ہے۔ ایک مرتبہ وہ نشے کے اندر جب ہم آ جاتے ہیں، یہ دنیا کی کوئی چیز ہم لوگوں کو حقیقت نظر نہیں آتی، ہم لوگوں کو سب سے بڑی پہلی چیز جو ہے اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت جب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی، ہر وہ کام کرنے آسان ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس مجلسوں کا مقصد، جمعہ یہاں پر جو ذکر و اذکار کا مقصد ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی سچی محبت پیدا ہونا ہے، حقیقت والی محبت پیدا ہونا ہے، دکھاوے کی نہیں ہے۔ تم داڑھی رکھو، ٹوپی رکھو، دل کے اندر بغاوت ہے، دل کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، غلیظ ہے، یہ ٹوپی داڑھی کی کوئی اللہ کے سامنے حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، تم 5 وقت کی نمازی ہیں لیکن دل کے اندر کینہ، کپٹ، غلیظ ہے، تمہاری عبادت کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پہلے اپنے دل کو پاک کر کر اللہ کی محبت کو بٹھاؤ، اس کے بعد اللہ سے تعلق جوڑو، تمام ہماری عبادتیں انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔